نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم پارہ 28 سورۃ الجمعہ رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورۃ الجمعہ مدنی صورت ہے، بعد ہجرت نازل ہے، 11 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جمعی میں 62ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 110 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ الصف وقبل سورۃ الفتح، قبل سورۃ الصف کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ صف میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت، ذم الکافرین، مدح المؤمنین، ترغیب الی تجارت اخرویتی، اور سورۃ الجمعہ میں بھی تقریباً یہی مضامین ہے اور انہی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوعی صورت بیان فرماتے ہیں کہ فرائض علماء کرام سید المرسلین وخاتم النبیین رسول رحمت للعالمین صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کے 4 فرض تھے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیۃ النفس، نمبر 3 تعلیمی کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ اور یہی علماء کرام ورثۃ الانبیاء کے فرائض منصبی ہے اور یہی ان کے فرائض ہوں گے۔ آیات نمبر 1 میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن کریم میں جن صورتوں کی ابتدا میں یسبح، سبح یا سبح سے ہوتی ہے، تو جن صورتوں کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے، یسبح، سبح، سبح، تو اس صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کائنات عالم میں جتنی مخلوقات ہے، ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ہر چیز کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ایک طرز ہے، اپنے طور طریقے سے حقیقی تسبیح بیان کرتے ہیں، کیونکہ شعور، ادراک تو حجر اور شجر میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا عقل، نقل کا درست تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ادراک اور احساس کے مطابق اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، مگر ان چیزوں کی تسبیح اور تحلیل ہم نہیں سنتے، ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، ہمارے قوت سماعت میں اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ ہم درست طریقے سے ان حیوانات، جمادات اور مخلوقات کی تسبیحات سن سکے اور ان کے تسبیح اور تحلیل سن سکے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ لفظ لیکن حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، جو
استدراک کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور استدراک کا معنی استاد الاستاد حضرت مولانا خان بہادر مارتونگی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ دفع توہم جو ناشی و کلام سابق میں استدراک وی دیتا یائی کہ پا کلام کے دفع دا توہم کہ ناشوی دا کلام سابق نا، یعنی پہلے جملے میں کوئی توہم ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی اشکال ہو، تو لفظ لیکن اس شبہ کا، لفظ لیکن سے اس شبہ کا ازالہ کیا جاتا ہے، لفظ لیکن سے وہم کو دور کیا جاتا ہے، دفع کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس میں ہر چیز کی تسبیح ثابت ہے، لیکن شبہ، وہم اور اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان ہم ان چیزوں کی تسبیح سنتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہے، بحیثیت انسان ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ لیکن سے اس اعتراض کو، اس وہم کو اور اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ نہیں سمجھتے اس کو۔ یقیناً کائنات عالم میں ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، لیکن بھائی آپ کے سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ سماعت کی طاقت نہیں ہے، وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، ہمارا نظر تو وہ ہے نہیں۔ دیکھو احد پہاڑ ہے، جمادات سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، جمادات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، جبل احد ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جمادات میں شعور نہیں ہے تو پھر اس کو خشیت کیسے لاحق ہوگی؟ جبکہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خشیت سے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ ہمارے حضرت الاستاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا رحم اللہ بابا رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ خشیت دو قسم پر ہے، ایک خشیت تکوینی ہے اور ایک خشیت تکلیفی ہے۔ انسانوں کی خشیت تکلیفی ہے، جمادات کی خشیت تکوینی ہے۔ خشیت ہوتا ہے تکلیفی ہو یا تکوینی ہو، اور بابا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ کا قول ہے کہ خشیت بمنزلہ شعور ہے، اور شعور بمنزلہ کلی مشکک ہے۔ بعض چیزوں میں کم، بعض چیزوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، بلکہ کلی مشکک کو مشکک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ناظر کو شک میں ڈالتے ہیں، یہ شک کو ناظرہ۔ ایک اور بات اہم کہ قرآن کریم کے بعض سورتوں میں لفظ تسبیح صیغہ ماضی سے سبح للہ ما فی السماوات والارض، بعض جگہوں پر ابتدا مضارع سے ہوئی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، بعض مقامات پر صیغہ امر سے ہوئی ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ تغییر عنوان میں ایک فصاحت، بلاغت بلکہ لطافت کی طرف اشارہ ہے، ایک لطیفہ کی طرف اشارہ ہے، علمی لطیفہ کہ صیغہ ماضی
قطعیت پر، تیقن پر، یقین پر دلالت کرتا ہے. صیغہ مضارع دوام پر، استمرار پر دلالت کرتا ہے. اور امر تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب ہر چیز ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، مضارع میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اے انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، آپ بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. آپ تو اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آپ کو تو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے. آپ کے لیے تو کائنات سجائی گئی ہے. خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ سب چیزیں آپ کے نفع کے لیے ہے. آپ کے لیے تو چیزوں کو مسخر بنایا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. ہوا انسان کے لیے، فضا انسان کے لیے، زمین وغیرہ. انسان کو تو عقل الفہم دی ہے، انسان کے لیے بنایا ہے. تو پھر انسان کس مرض کا دوا ہے؟ انسان کس مرض کا؟ جب ہوا انسان کے لیے، فضا انسان کے لیے، حیوانات انسان کے لیے، جمادات انسان کے لیے، تو بھائی انسان کس کے لیے ہے؟ انسان اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ اللہ کی عبادت کرے. فرمایا سبح للہ، تسبیح کرتا ہے اللہ کی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز، اور وہی غالب، الحکیم، حکمت والا ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. رمضان کا پہلا روزہ ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا